اللہ کے انصاف سے مطمئن نہیں ہوں، پھر بھی میں برملا کہتا ہوں کہ اس حکومت کے وسائل کے تقسیم کے حوالے سے انصاف کا کوئی وجود نہیں۔ یہ ہمارے حلقے اور ضلع کے ساتھ ہمارے سابقہ MP جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے خادم بلوچستان، کبھی کبھار کہا جاتا ہے محسن بلوچستان، یہ محسن بلوچستان نے 2001 سے لے کر 2018 تک، لیکن مجھے یہ اعتقاد اور یقین ہے کہ اگر میں 15 سال ممبر رہوں، ڈیرہ بگٹی کے 1 سال کی بجٹ مجھے نہیں ملے گا۔ کوئی سودا کیا ہے، نہ کوئی سودا بازی، نہ میں نے سیم شپ کے لیے جو ووٹ دیا ہے، نہ میں نے بیچا ہے، نہ بیچنے کا ارادہ ہے، نہ بیچنے کا جواز کا اعتقاد رکھتا ہوں۔ پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنا کارکردگی آپ کے سامنے رکھ کے عوام کو باخبر رکھوں۔ میں نے پہلے ٹینور میں اپوزیشن میں رہا اور جام صاحب کے دوران حکومت میں ہمیں بالکل محدود فنڈ نہ ہونے کے برابر دیا گیا تھا، جس سے ہم اتنا کام نہیں کروا سکے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی ذاتی کوششوں سے اور ذاتی روابط سے بہت سارے کام حکومت سے کروائے، اور ان کاموں میں روڈوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے میرے حلقے میں، بہت سارے ایسے علاقوں میں نے روڈ بنایا ہے یا بنایا جا رہا ہے جہاں پہ روڈ کا نام و نشان نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ مسلم باغ N50 سے لے کر مرغا فقیرزئی تک، اور پھر مرغا فقیرزئی سے لے کر بادینی بارڈر تک، پھر بادینی بارڈر کے روڈ سے لے کر لوئی بند جو طویل وادی ہے، بڑا زرخیز اور زرعی علاقہ ہے، جس میں روڈ کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی سٹرکچر نہیں تھا، وہیں پہ سرکاری فنڈ سے میں نے روڈ بنانا اور تعمیر کرنا شروع کروایا، الحمدللہ۔ اور اسی طرح مختلف علاقوں، مثال کے طور پہ روڈ جو گزئی ہے، سنوب ہے، کلندر ہے، اور نسائی میں چھوٹے موٹے روڈ ہے، بہت سارے کام میں نے کروائے، اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ اس ٹینور کو اختتام پہنچنے تک میں اپنے حلقے کے تمام وہ سڑکیں اور وہ راستے بنا کے دوں گا جہاں پہ 10 میل کے فاصلے کو طے کرنے کے لیے دیہاتیوں کو 30 میل سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو بہت سارے پہاڑوں کو میں نے چیر کر کے مختصر راستہ، اس میں مگسا علادازی ہے، تودہ سفرزئی ہے، کان اتیازی ہے۔ اس کی اہمیت وہ لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں جو وہاں کا جاننے والا ہو اور یا وہاں گیا ہو
اگر آپ لوگ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو تو میں تمام وہ مشکلات مشاہدے کے طور پہ دکھا کے آپ کو بتا سکتے ہیں، تفصیل سے دکھا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے مسائل اور مشکلات مریض پہنچانے میں ضرورت کی وقت اپنے ضروریات زندگی لانے کے لیے ان لوگوں کو یہ مشکلات درپیش تھی اور اب نہیں ہے۔ اسمبلی میں میرے خیال اسمبلی فلور پہ جائز اور ناجائز کا معیار میرا خیال کچھ الگ ہے۔ سب سے پہلے مجھے تو اس حوالے سے اندیشہ ہے کہ حکومت اور اسٹیٹ کے ذمہ دار لوگ، خواہ وہ بھی جو بھی ہو، حکومت ہو، مقننہ ہو، انتظامیہ ہو، عدلیہ ہو، جو بھی ہو، ریاست کے جو ستون سمجھے جاتے ہیں، وہ عوام کے سہولیات کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ عجیب سسٹم ہے۔ ہمیں ایران سے ڈیزل ملتا ہے سستا، اور اس کے علاوہ دیگر فورم سے ہمیں ڈیزل اور پیٹرول ملتا ہے مہنگا، اور ہماری عوام ہے مقروض، معاشی طور پہ انتہائی محتاج۔ تو میرے خیال حکومت کا اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ مولانا صاحب، ڈیزل کا سلسلہ تو اب بھی چل رہا ہے، جا رہا ہے۔ میں نے احتجاج اس پہ کیا تھا کہ اگر ٹیکس دینا ہے، حکومت کو لینا ہے، اور اسٹیٹ کے وسائل کو مزید بڑھانا مقصود ہو، تو غیر قانونی طور پہ آنے والی ڈیزل جو حکومت کے وسائل پہ اثر ڈالتا ہے، تو پھر اس کو یکسر بند کر دیتا، تب بھی ٹھیک ہوتا۔ مگر ڈیزل کا سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے جس طرح قانونی ڈیزل جس مقدار میں، وافر مقدار میں، اس روٹ سے یہاں سے لے جا کے جوب تک یا پنجاب تک، لیکن اس اسمگلنگ والے ڈیزل کو حکومت نے بہانہ بنا کے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ ہمارے سی ایم صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا اسمبلی فلور پہ کہ یہ غیر قانونی ہے، ہم غیر قانونی کی حمایت کسی صورت نہیں کر سکتے ہیں۔ میں حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ غیر قانونی کاروبار اب جاری ہے یا بند ہو چکا ہے؟ حکومت نے بند نہیں کیا ہے، جس طرح جا رہا تھا اسی طرح جا رہا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اسٹیٹ کے وسائل کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس نام پہ ہماری شخصیات، ہمارے ذمہ داران ان لوگوں سے رشوت لے کے اسی طرح چھوڑ کے اور حالات کو اس کے اسمگلنگ کے حوالے سے بنا کے اپنے جیبوں میں پیسے ڈالنا چاہتے ہیں۔ پیسے لے رہے ہیں، ٹیکس لے رہے ہیں، لیکن اسٹیٹ کے لیے نہیں، اپنے ذات کے لیے، اپنے جیب کے لیے۔ یہ دکھ کی بات ہے۔ کئی سالوں سے ایک پوسٹ پہ فائز ہوتے ہوئے آپ نے اسکول کا رنگ دیکھا نہیں ہے اور آپ کو اپنی پوسٹنگ کا جگہ معلوم نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کے مقابل کھڑا رہوں گا۔
لیکن یہ ہمارے معاشرے کی جو ناسور اور لعنت ہے، جو حرام خوری ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بحال ہوئے ہیں، میں اس کا مذمت بھی کرتا ہوں اور مخالف بھی ہوں، اور جن لوگوں کو سزا بغیر خیانت کی دیا ہوا ہے یا دیا گیا تھا، اس کی میں حمایت نہیں کرتا ہوں۔ میں ان مظلوموں کے ساتھ آج بھی ہوں، کل بھی تھا۔ بات یہی ہمارے حلقے اور ضلع کے ساتھ ہمارے سابقہ ایم پی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے خادم بلوچستان، کبھی کبھار کہا جاتا ہے محسن بلوچستان۔ یہ محسن بلوچستان نے 2001 سے لے کر 2018 تک 777 محکمہ تعلیم کی مسنگ پوسٹ، جس کو پیش ڈیفی میں نہیں ڈالا گیا ہے، آج تک اس پہ تقرری نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے حلقے اور ضلع میں 250 اسکول بند ہیں۔ یہ 877 پوسٹ اگر میرے حلقے اور ضلع کو دیا جائے تو اس سے 250 اسکول جو بند پڑے ہیں وہ کھل جائیں گے۔ میرے خیال یہ حضرات کرپشن میں اس طرح مگن تھے، مشغول و مصروف تھے کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ پوسٹیں ہے، اس کو کہیں جگہ دینا ہے اور قانونی طریقہ کار کے مطابق ان کو خزانے میں رجسٹر کروانا تھا، پیش ٹی پی میں لانا تھا۔ اور پچھلے اجلاس میں میں نے اسمبلی فلور پہ یہ سوال جمع کیا تھا، جس کا وزارت تعلیم اور ذمہ داران محکمہ تعلیم نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ واقعی قلعہ سیف اللہ کے 877 پوسٹیں مسنگ ہیں۔ چونکہ اس دن میرے گاڑی کی خرابی کی وجہ سے میں اس اجلاس میں نہ پہنچ سکا۔ انشاءاللہ ہفتے کو آنے والے اجلاس میں میں اسی سوال کو دوبارہ دہراؤں گا اور یہ حکومت کے نوٹس میں اور ذمہ داران کے نوٹس میں لاؤں گا۔ بلوچستان آدھا پاکستان ہے اور اس کو ملک کے وسائل سے 2% نہیں مل رہا ہے۔ شاید ہمارے بالادست طبقے اور بالادست صوبے نے یہ سوچا ہوگا کہ ان پسماندہ صوبوں سے اور خاص کر بلوچستان سے آدھا وسائل کس طرح بٹور لوں، تو یہ تجویز دیا ہے کہ چونکہ زمین تو بلوچستان کا وسیع و عریض ہے، اس پہ ٹیکس لگا دے۔ گیس تو ہمارا لے گیا مفت میں، دھماکہ تو کر دیا ایٹمی ہمارے بلوچستان میں۔ ہمیں تو ویسے زوراور کے کچھ وہ زجر و توبیخ کھانا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے۔ ایٹمی دھماکہ ہوگا بلوچستان میں، بجلی، ریلوے کی لائن جو انگریز نے بچھائے تھے، انہوں نے اکھاڑ کے لے گیا، اسکریپ میں استعمال کر دیا لائنوں کو، گاڑی اور ریلوے کو بند کر دیا۔ اور ایک ہمارے کم ترقی یافتہ اور پسماندہ صوبہ جس کا بجلی ہے، خیبر پختونخوا کا، جس سے ہمیں 2500، پتہ نہیں ہے صحیح فگر مجھے معلوم نہیں ہے، بجلی مل رہا تھا۔
ابھی بالادست قوتوں نے وہ بھی چھین لیا اس نام پہ کہ آپ کو سولرائزیشن سسٹم دیں گے، اور کھمبے اکھاڑ رہے ہیں۔ پر ٹیوبویل ہمیں 20 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے حکومت وفاق اور بلوچستان کی طرف سے، اور ایک ٹرانسفارمر مجھے ہم پہ بیچا گیا تھا وفدا کی طرف سے 16 لاکھ روپیہ، اور ایک پول کا ریٹ ہے 3,16,000۔ یہ ان لوگوں کا جو نرخنامہ ہے، جو ریٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا اگر ایک ٹیوبویل سے ایک ٹرانسفارمر لی جائے 16 لاکھ روپیہ، تو اس مد میں ان کو وصول ہو جائے گا۔ یہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ تو ہماری حکومت بلوچستان کی ملکیت تھی یا ہمارے کنزیومر کی ملکیت تھی؟ تو ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، مفت میں ہمارا بجلی جو 75 سالوں میں ہم نے اس کی تنصیبات قائم کیے اور ان کی لائنیں دور دور تک پہنچا دیے۔ 75 سالوں کی جو وسائل تھے وہ میرے خیال 6 مہینے میں اس کو واپس اکھاڑ کے لے جائے گا۔ اسی طرح ریلوے کا سسٹم، انگریز نے ریلوے دیا تھا، انہوں نے چین کے لے گیا۔ میں قوم پرستوں کی طرح قوم پرستی کو بنیاد بنا کر ان باتوں کو اس طرح سے اس کا نوٹس لینا مناسب تو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن بحیثیت مظلوم پٹھان ہو، بلوچ ہو، سرائیکی ہو، سندھی ہو، یہ محکوم اقوام ہے، اور محکوم اقوام کی محکومیت کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان کے نمائندے ان کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتا۔ ان کے نمائندے اور عوامی نمائندے خاص کر یہ سردار ہوتے ہیں، خان ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، سرمایہ دار ہوتے ہیں، یہ دل کے عزم مصمم سے ان لوگوں کی نمائندگی کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ میں بحیثیت ان قوموں کے مظلوم قوموں کے مظلوم طبقات کے میں وفاقی اور ہمارے بااختیار اداروں کی مذمت کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے سے ریلوے لائن اور بجلی کے جو لائنیں ہیں اور ہمارے دیگر وسائل ہیں وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ قابل مذمت نہیں بلکہ قابل مزاحمت بھی ہے۔ جمعیت علماء اسلام، یہ شیخ الہند شاہ ولی اللہ، مفتی محمود، غلام غوث ہزاروی، اور آگے تاریخ پیچھے کی طرف اگر لے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، ان کے ساتھ بدعملی، خیانت، دھوکہ اور اس طرح کا ہلکا پن جس طرح دیکھنے میں آیا، سننے میں آیا، نامناسب ہے، اور شاید ان لوگوں کو پسند ہو جن لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے۔ میں نے نہ کوئی سودا کیا ہے، نہ کوئی سودا بازی، نہ میں نے سیم شپ کے لیے جو ووٹ دیا ہے نہ میں نے بیچا ہے، نہ بیچنے کا ارادہ ہے، نہ بیچنے کا جواز کا اعتقاد رکھتا ہوں۔ روزمرہ کا جو ہمارے دنیائی زندگی کی ضروریات ہے عوام کے لیے، ذات کے لیے نہیں،
میرا یہ چھٹا سال ہے پارلیمان کا ممبر ہوتے ہوئے. الحمدللہ سارا سیکریٹریٹ، پورا بیوروکریسی اور پورا ہمارا یہ اسمبلی اور اس کا ریکارڈ اس پہ گواہ ہے کہ میں نے نہ کمیشن کھایا ہے نہ خیانت کیا ہے، نہ کوئی ایسا ناجائز مراعات حاصل کیا. اللہ کے انصاف سے مطمئن نہیں ہوں. برملا میں نے کہا ہے اگر انہوں نے پچھلے بجٹ میں ڈیرہ بگٹی اور بیکڑ کے لیے جو فنڈ لیا ہے، اگر وہی فنڈ مجھے 5 سالوں میں مل جائے تو پھر بھی میں اس کا ممنون رہوں گا. لیکن مجھے یہ اعتقاد اور یقین ہے کہ اگر میں 15 سال ممبر رہوں، ڈیرہ بگٹی کے 1 سال کی بجٹ مجھے نہیں ملے گا. اور میں نے فلور پہ بھی یہی بتایا ہے بجٹ اجلاس میں، اور اتحادی ہوتے ہوئے پھر بھی میں برملا کہتا ہوں کہ اس حکومت کے وسائل کے تقسیم کے حوالے سے انصاف کا کوئی وجود نہیں. نہ میں مطمئن ہوں تو میرے خیال از مکافات عمل غافل مشو، اس کا سزا مل جائے گا، خدا کی طرف سے ملے گا. مولانا صاحب